السلام علیکم. ہم سمجھتے ہیں آپ نے زیر لب جواب دے دیا ہوگا کیونکہ سلام کا جواب واجب ہے، لیکن اگر آپ کامنٹ سیکشن میں ٹائپ کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا. شعبان کا آخری جمعہ ہے، اس کو خدایا ضائع نہ کریں. ایک چھوٹی سی نافلہ نماز ہے جس کے بے پناہ فوائد ہیں. صرف مغرب اور عشاء کے درمیان آپ نے یہ نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے جیسے فجر کی 2 رکعت پڑھتے ہیں ویسے، لیکن پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، سورہ حمد 1 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے آیت الکرسی 1 بار پڑھنی ہے اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، یعنی سورہ توحید قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر سورہ جسے موعظتین کہتے ہیں ہم لوگ، سورہ فلق اور سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ایگزیکٹلی ایسے ہی دوسری رکعت بھی پڑھنی ہے. اس کو آپ دھیان سے ایک بار پھر سے سن لیجئے. سورہ الحمد، پھر آپ نے 1 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر 10 بار سورہ توحید پڑھنا ہے، 1 مرتبہ سورہ موعظتین کی جو دونوں صورتیں ہیں، 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے. اس کے بعد اس نماز کا یہ فائدہ ہے جو کہ ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے، وہ دعا کرتا ہے اور دعا کرنا بھی چاہیے کہ جب وہ مرے تو اس کا ایمان اس کے ساتھ ہو. انشاءاللہ جب وہ قیامت کے دن اٹھے تو اس کا ایمان اس کے ساتھ ہو، اس کا ایمان ضائع نہ ہو. یہ ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے. اور اب چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس سے بہترین اور کیا وقت ہوگا یہ دعا کرنے کے لیے. تو ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ایمان کو ہمارے ساتھ رکھے مرتے وقت اور ہمارا انجام بخیر ہو. تو یہ نماز اسی نیت سے پڑھیے کہ ہمارا انجام بخیر ہو اور مرتے وقت ہمارا ایمان ہمارے ساتھ ہو. ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے لیے، آسان وظائف کے لیے اپنے چینل دعا مومن کی طاقت کو فالو کرتے رہیں. ہر کچھ دن پہ، ہر ہفتے آپ ضرور اس کو دیکھتے رہیں آلٹرنیٹ ڈیز پر. رمضان آ رہا ہے، رمضان کے حوالے سے بہت اچھی دعائیں ہوں گی جو کہ ترجمے کے ساتھ پیش کی جائیں گی، تو اس کو نظر انداز نہ کریں. پڑھنے کی شرط ہمیشہ سے ایک ہی ہے، شیئر ضرور کریں. شکریہ.